مستمرہ قیامت تک جو ہے یہ سرکار کا معجزہ جو ہے یہ قرآن قیامت تک جو ہے یہ سرکار کا معجزہ قائم رہے گا دائم رہے گا. اس کا لفظ بھی معجزہ ہے. اس کے معنی قرآن کریم نے جو ہے ایسا جو قرآن کریم ہے میرے سرکار کا معجزہ ہے دائمہ مستمرہ قیامت تک جو ہے یہ سرکار کا معجزہ جو ہے یہ قرآن قیامت تک جو ہے یہ سرکار کا معجزہ قائم رہے گا دائم رہے گا. اس کا لفظ بھی معجزہ ہے. اس کے معنی بھی معجزہ ہے. اللہ اکبر. تو اس قرآن کریم نے جو ہے مجھے یہ سب کے لیے ہدایت ہے. تو ایسی باتیں بھی اس میں رکھی ہیں کہ جن کا انکار جو ہے عقل والا نہیں کر سکتا. جس کے اندر ادنا شائبہ عقل کا ہے وہ اس بات کا انکار کر نہیں سکتا. تو انہی باتوں میں سے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اللہ اکبر سارے عالم سے کیا. رہتی دنیا کے دانشوروں سے رہتی دنیا کے عقل مندوں سے اور رہتی دنیا کے عقل والوں سے عقلاء سے سوال کیا ہے. اے محبوب تم سوال کرو پوچھو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. تو ہر عقل والا اور ہر دانا جو ہے یہی تو جواب دے گا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں. تو یہ علم کی قرآن کریم نے ایسی فضیلت بتائی ہے کہ جو نہایت ظاہر ہے اور ایسی فضیلت ہے کہ جو ہر عقل میں راسخ ہے ہر عقل میں جمی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور کوئی عقل والا اس فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا. جب علم کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا تو علم جس ذات میں قائم ہو علم جس ذات میں لگ جائے علم جس سے لگ جائے اور جو علم سے منسوب ہو جائے پھر اس کی فضیلت کا کیا ٹھکانا ہے؟ اور پھر اس کی فضیلت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں انکار کر سکتا. اور علم کی فضیلت تو ایسی ہے کہ سیدنا سرکار علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو عالم نہیں ہے جو زیور علم سے آراستہ نہیں ہے اس کو عالم کہہ دو تو خوش ہوتا ہے اور اگر اس کو جاہل کہہ دو تو اس سے تبرک کرتا ہے اس سے بیزاری کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہل جو ہے ایسا عیب ہے اور جہالت جو ہے ایسا عیب ہے کہ جس میں لگا ہوتا ہے